بات حال کی تھی، لگ گئی صاحبان کال کے ہاتھ. بات مشاہدے کی تھی، اہل مناظرہ کے ہاتھ لگ گئی. جب اہل مناظرہ کے ہاتھ کوئی بات لگ جائے تو وہ اس کا جو حشر کیا کرتے ہیں وہ تو آپ خوب جانتے ہیں. نہیں، یہ بات صاحبان مناظرہ کی نہیں ہے، یہ بات صاحبان حال کی ہے. ایاک نعبد، محمدی صحبت کے بغیر تجھے نصیب نہیں ہوگا. وإیاک نستعین، تجھے محمدی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوگا. بولیے نہیں ہوگا. اور دیکھیے نا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چلو یہ تو سمجھ آ گئی. وإیاک نستعین، اس پر مناظرہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا نا خدا سے مانگو، تم لوگ غوث پاک سے مانگتے ہو. ابھی تم نے منقبتیں پڑھی، ابھی تم نے کہا المدد یا غوث اعظم، ابھی تم نے کہا المدد یا رسول اللہ، ابھی تم نے کہا یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر کیجئے. تو تم نے پکارا کہ نہ پکارا؟ تم نے ان سے مدد مانگی کہ نہ مانگی؟ ایاک نستعین کے تم خلاف گئے کہ نہ گئے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے نماز کے اندر کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہمارا مددگار ہے. مناظرہ شروع ہو گیا. اب جب ہم قادریوں کے پاس گئے اور چشتیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ایاک نعبد سمجھ لیجئے، نستعین خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. ایاک نعبد میں تھا اے اللہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، اور لا الہ کہنے کے بعد ہم نے یہ جان لیا، یہ مان لیا کہ مطلق ذات تیری ہے اور جو کچھ تو نے بنایا ہے تیری بنی ہوئی چیزوں میں تیری قدرت ہے، تیرا غیر نہیں ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان غیریت کا رشتہ نہیں ہے کہ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے. یہ غیریت کا رشتہ نہیں ہے، یہ دوئی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ صانع اور مصنوع کا رشتہ ہے. یہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، یہ رازق اور مرزوق کا رشتہ ہے. یعنی ایک ہے بنانے والا اور ایک ہے بننے والا. تو جو شے بنی ہے بنانے والا بنا کے الگ کھڑا نہیں ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ بنانے والا باہر سے بنا رہا تھا اور بنانے کے بعد وہ الگ ہو گیا. یہ تو دو ہو گئے، اور جب دو ہو گئے تو فاصلہ آ گیا. دیکھو نا، جب فاصلہ آ جاتا ہے تو درمیان میں تیسرا ہو گیا. ایک بنانے والا، ایک بننے والا، اور ایک وہ جو فاصلے کے طور پر موجود ہے. یہ تو تین ہو گئے. ہم مسلم ہیں، عیسائی نہیں ہیں. یہ تین کرتے ہیں عیسائیوں کا طریقہ. ہم موحد ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں. ہم کہتے ہیں مولا بنایا تو نے، مگر جو کچھ تو نے بنایا خود ہمیں بتایا ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات. یہ جو کچھ میں نے بنایا اس میں میری نشانیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان فی ذالک لآیات، یہ صفا مروہ میری نشانی، یہ کعبۃ اللہ میری نشانی، یہ زمین میری نشانی، آسمان میرے نشانی، یہ بادل میرے نشانی، یہ بارشیں میری نشانی، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ افق، یہ دمک، یہ صحرا، یہ تحت الثری، یہ عرش اولا، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے بنانے کے بعد میں الگ نہیں ہو گیا، بلکہ بنی ہوئی چیز میرا بتاتی ہے کہ مجھے اس نے بنایا، مجھے اس نے بنایا. میں بنی ضرور ہوں مگر مجھے اس نے بنایا اور بنا کر بتایا کہ اسے بنا کر میں نے اپنی پہچان اور تعارف کرایا ہے. سبحان اللہ. اسے بنا کر میں نے اپنی پہچان اور اپنا بولیے تعارف کرایا. مجھے بتاؤ، اب تھوڑا توجہ بن گئی ہے آپ لوگوں کی. آدمی جو محمد عرفان نام کا ایک آدمی جو بیان کر رہا ہے، اس کے دو جوہر ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. یہ دو ہیں نا. تو یہ جو جسم ہے یہ روح کا غیر ہے، یعنی جسم اور ہے روح اور ہے. اگر روح نکل جائے الگ ہو جائے یہ جسم بچتا ہے. تو مجھے بتائیے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. حالانکہ یہ میدان میں نے پہلے کہہ دیا مشاہدے کا ہے، مناظرے کا نہیں ہے. یعنی یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو یا مائکوں پہ سمجھ نہیں آئے گی. ابھی میں بولتا جاؤں گا دسیوں سوال پیدا ہوتے جائیں گے. لہذا بزرگوں نے کہا کہ کلام کم کام زیادہ، اور وہ کام یہ کہ اس کی تربیت کر. اگر یہ طالب ہو گیا ہے مولا کا تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں تک لے جا کہ خاص بات اس کی سمجھ میں خود آ جائے. لیکن مجمع میں شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات رکھتا ہوں کہ جب تیری روح اور تیرا جسم یہ دو الگ الگ حیثیت رکھنے کے باوجود
ایک ہی جگہ اس طرح موجود رہتے ہیں کہ نہ جسم روح بنتا ہے نہ روح جسم بنتی ہے, الگ بھی نہیں ہوتے اور ہوتے بھی دو ہیں. سبحان اللہ اور تو تعین کر کے بتا نہیں سکتا کہ یہاں روح ہے اور یہاں جسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے تو, سبحان اللہ. تو تعین ہی نہیں کر سکتا, تو تعین کر کے قید نہیں لگا سکتا کہ روح یہاں ہے یہاں نہیں ہے اور جسم یہاں ہے یہاں نہیں ہے. حالانکہ تیرے جسم کے اندر ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. واہ واہ واہ. تیرا جسم ایک ہے, بولو جسم ایک ہے, مگر تیرے جسم کے ہزاروں نام ہیں. کہیں تو پاؤں ہو جاتا ہے, کہیں پنڈلی ہو جاتا ہے, کہیں گھٹنا ہو جاتا ہے, کہیں ران ہو جاتا ہے, کہیں پیٹ ہو جاتا ہے, کہیں سینہ, کہیں شولڈر, کہیں کندھے, کہیں داڑھی, کہیں آنکھ, کہیں ماتھا, کہیں کان. یہ تیرے جسم کے ہزاروں نام, مگر دیکھیں تو ایک ہے. اور تیرے جسم میں کہیں فاصلہ نہیں, کیا بات ہے. کہیں جدائی نہیں, کہیں تیرے اندر ایسا خلا نہیں کہ تو الگ الگ ہو جائے. ہزاروں نام رکھنے والا تو, اور اعتراض کرتا ہے اس کی قدرت پر جس نے کائنات کو ایک بنا کر پھر کہیں زمین نام رکھا, کہیں آسمان رکھا, کہیں ستارے نام رکھا, کہیں چاند نام رکھا, کہیں درخت رکھا, کہیں شجر رکھا, کہیں حجر رکھا. مجھے اب کہنے دو, کہیں شجر, کہیں حجر, کہیں ملک, کہیں نبی, کہیں رسول, ہوئے ہوئے, اور بنانے کے بعد کہیں تو نے اپنی قدرت کا نام محمد رکھا. اب جب کسی نے مجھے پکارا مدد کے لیے اور کہا اے عرفان میری مدد کر, اور میں چلتا ہوا اس کے گھر چلا گیا, تو گئے تو میرے قدم, تو تو نے کیوں کہا کہ عرفان آئے, آئے تو اس کے قدم تھے, تو تو نے کہا میں عقل رکھتا ہوں, قدم بھی تو اس کے تھے جس کا نام عرفان تھا. اور جب قدم آئے تو قدم بھی تو عرفان کے تھے, تو جب وہ قدموں کے ساتھ آیا تو غیر کہاں آیا, وہی تو آیا. پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے میری چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی. تو کسی نے کہا وہ عرفان نے کہاں دی, وہ تو اس کا ہاتھ تھا. تو تو نے کہا تو پاگل ہے کیا, ہاتھ بھی تو اس کا تھا, قدم بھی تو اس کا تھا. پھر عرفان نے آ کر کہا اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا, بے فکر رہے. تو نے کہا یہ کیسی بات ہے, یہ تو اس کی زبان بول رہی ہے. تو اس نے کہا میں سننی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ زبان بھی تو عرفان کی ہے. تو میں نے تو عرفان کو بلایا تھا, قدم آئے, ہاتھ آئے, زبان آئی, یہ تینوں اسی میں تھے, الگ نہ تھے. تو جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ایاک نستعین کہنے والا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہمارا مددگار ہوتا ہے. تو جب اس کی مدد آتی ہے, خدا کی قسم کبھی بھی وہ خود نہیں آیا, ہمیشہ جس شعبے میں مدد مانگی جاتی ہے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والا مددگار آتا ہے. جب مددگار آتا ہے تو مومن پکارتا مولا تو آ گیا, مولا تو آ گیا. اس لیے آ گیا کہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنا ہے وہ تو نے ہی تو بنایا ہے, اور اپنی بنائی ہوئی چیز کو بنا کر تو الگ نہیں ہو گیا. اپنی بنائی ہوئی چیز کو بنا کر تو الگ نہیں ہو گیا. تو نے نبی کو بنایا, الگ نہیں ہوا, رسول کو بنایا, الگ نہیں ہوا, ملائکہ کو بنایا, الگ نہیں ہوا. ہر ایک کے شعبے تھے, ہر ایک کے شعبے تھے, ہر ایک کے مرتبے تھے, ہر ایک کے منصب تھے, ہر ایک کے درجات تھے, ہر ایک کی ذمہ داریاں تھیں. تو وہ جو ذمہ داریاں ہر درجہ رکھنے والے ہر منصب دار کو دی گئی تھیں, وہ کس نے دی تھی؟ اللہ نے, وہ اسی نے دی تھی. تو جب اسی نے دی اور ہم یہ بات جان گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ مدد. اب وہ جو رسالت ہے وہ الگ نہیں, وہ جو رسول ہے وہ بھی رسالت سے الگ نہیں, اور رسالت توحید سے الگ نہیں, اور توحید ذات سے الگ نہیں. تو جب توحید ذات سے الگ نہ ہوئی اور رسالت توحید سے الگ نہ ہوئی اور رسول رسالت سے الگ نہیں, تو اب جس نے رسول کو پا لیا اس کو رسالت مل گئی, جس کو رسالت مل گئی اس کو توحید مل گئی, جس کو توحید مل گئی اس کو ذات مل گئی.